دیکھنا صبر کی مٹھی میں زمانہ ہوگا اور کھا کے حق بنتے پیمبر کا اکڑتے ہو بہت. بھائی دوسرے مصرے میں قافیہ کہ کھا کے حق بنتے پیمبر کا اکڑتے ہو بہت, آ گیا وارث زہرا تو اگلنا ہوگا. آ گیا وارث زہرا تو اگلنا ہوگا. کھا کے حق بنتے پیمبر کا اکڑتے ہو بہت, آ گیا وارث زہرا تو اگلنا ہوگا. ایک بار صلوات کا سہارا دیں. ڈھونڈتا ہے یہ زمانہ کہ کہاں ہے زہرا, ڈھونڈتا ہے یہ زمانہ کہ کہاں ہے زہرا, فرش مجلس پہ چلے آؤ یہاں ہے زہرا. فرش مجلس پہ چلے آؤ یہاں ہے زہرا, اور میں نہیں کہتا یہ معصوم زباں کہتی ہے. میں نہیں کہتا یہ معصوم زباں کہتی ہے, جا نہیں سکتا وہاں کوئی جہاں ہے زہرا. جا نہیں سکتا وہاں کوئی جہاں ہے زہرا, جا نہیں سکتا وہاں کوئی جہاں ہے زہرا. سارے تاریخ نگاروں کے قلم ٹوٹ گئے. سارے تاریخ نگاروں کے قلم ٹوٹ گئے, فیصلہ کر نہ سکا کوئی کہاں ہے زہرا. فیصلہ کر نہ سکا کوئی کہاں ہے زہرا. سارے تاریخ نگاروں کے قلم ٹوٹ گئے, فیصلہ کر نہ سکا کوئی کہاں ہے زہرا. ایک بار صلوات کا سہارا دیں. دیکھیں انشاءاللہ جتنے بھی شعر سناؤں گا سب بیوی کے حوالے سناؤں گا. دیکھیں مطلب پیش خدمت ہے کہ تعداد بیٹیوں کی بڑھانے کے بعد بھی, بھائی ان لوگ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کے اور بھی بیٹیاں تھیں, تو تعداد بیٹیوں کی بڑھانے کے بعد بھی بس ایک فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی. تعداد بیٹیوں کی بڑھانے کے بعد بھی بس ایک فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی. یہ شعر ملاحظہ کریں, کیا فاطمہ نے کھینچی ہے در پہ کوئی لکیر. کیا فاطمہ نے کھینچی ہے در پہ کوئی لکیر, ٹھہری ہوئی ہے موت جو آنے کے بعد بھی. کیا فاطمہ نے کھینچی ہے در پہ کوئی لکیر, ٹھہری ہوئی ہے موت جو آنے کے بعد بھی. اور تارا تو بس بطول کی چوکھٹ پہ آئے گا. تارا تو بس بطول کی چوکھٹ پہ آئے گا, کیوں جاگتے ہو لاکھ بتانے کے بعد بھی. تارا تو بس بطول کی چوکھٹ پہ آئے گا. تارا تو بس بطول کی چوکھٹ پہ آئے گا, کیوں جاگتے ہو لاکھ بتانے کے بعد بھی. اور سو پائیں گے نہ چین سے مجرم بطول کے. سو پائیں گے نہ چین سے مجرم بطول کے, پہلو میں مصطفیٰ کے سلانے کے بعد بھی. پہلو میں مصطفیٰ کے سلانے کے بعد بھی سو پائیں گے نہ چین سے مجرم بطول کے. سو پائیں گے نہ چین سے مجرم بطول کے, پہلو میں مصطفیٰ کے سلانے کے بعد بھی. پہلو میں مصطفیٰ کے سلانے کے بعد بھی ایام فاطمی میں وہ ہرگز نہ چھپ سکا. ایام فاطمی میں وہ ہرگز نہ چھپ سکا, قاتل کو پورے سال چھپانے کے بعد بھی. ایام فاطمی میں وہ ہرگز نہ چھپ سکا. ایام فاطمی میں وہ ہرگز نہ چھپ سکا,
ایام فاطمی میں وہ ہرگز نہ چھپ سکا، قاتل کو پورے سال چھپانے کے بعد بھی، قاتل کو پورے سال چھپانے کے بعد بھی۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ گھر فاطمہ کا غور سے وہ دیکھتا رہا، گھر فاطمہ کا غور سے وہ دیکھتا رہا، رضوان اپنی خلد سجانے کے بعد بھی، گھر فاطمہ کا غور سے وہ دیکھتا رہا، گھر فاطمہ کا غور سے وہ دیکھتا رہا، رضوان اپنی خلد سجانے کے بعد بھی۔ دیکھیے مصرع ہوا تھا کہ آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی، گھر فاطمہ کا غور سے وہ دیکھتا رہا، رضوان اپنی خلد سجانے کے بعد بھی، اور گھر فاطمہ کے آگ لگائی گئی مگر، گھر فاطمہ کے آگ لگائی گئی مگر، آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی، آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی۔ مقطع کا شعر کہ رکھتے ہیں کیوں جنا کی مصور وہ آرزو، رکھتے ہیں کیوں جنا کی مصور وہ آرزو، دروازے بہشت جلانے کے بعد بھی، دروازے بہشت جلانے کے بعد بھی۔ ایک بار بلند ترین نعرے صلوات ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک مطلب اور چند شعر ملاحظہ فرما لیں، ایک بار نعرے صلوات پڑھ دیں۔ دیکھو کہ شاخ طوبہ مدح زہرا میں قلم بن کر چلے، شاخ طوبہ مدح زہرا میں قلم بن کر چلے، روشنائی کے لیے پھر زمزم و کوثر چلے، شاخ طوبہ مدح زہرا میں قلم بن کر چلے، روشنائی کے لیے پھر زمزم و کوثر چلے، اور کہہ دیا زہرا نے تو آنا پڑا رضوان کو، کہہ دیا زہرا نے تو آنا پڑا رضوان کو، ہے زمیں پر حکم لیکن عرش والوں پر چلے، ہے زمیں پر حکم لیکن عرش والوں پر چلے، کہہ دیا زہرا نے تو آنا پڑا رضوان کو، کہہ دیا زہرا نے تو آنا پڑا رضوان کو، ہے زمیں پر حکم لیکن عرش والوں پر چلے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ یوں لگا قرآن چلا ہے سورہ کوثر کے پاس، بھائی دوسرا مصرع بطور خاص کہ یوں لگا قرآن چلا ہے سورہ کوثر کے پاس، جب نبی بہر سلامی فاطمہ کے گھر چلے، جب نبی بہر سلامی فاطمہ کے گھر چلے، یوں لگا قرآن چلا ہے سورہ کوثر کے پاس، جب نبی بہر سلامی فاطمہ کے گھر چلے، اور کوئی اترا کوئی پلٹا کوئی دو ٹکڑے ہوا، کوئی اترا کوئی پلٹا کوئی دو ٹکڑے ہوا، چاند سورج اور تارے ان کی انگلی پر چلے، چاند سورج اور تارے ان کی انگلی پر چلے، کوئی اترا کوئی پلٹا کوئی دو ٹکڑے ہوا، چاند سورج اور تارے ان کی انگلی پر چلے۔ ابھی شعر دیکھیں کہ محسوس کیجئے گا کہ عرش سے آتا ہے تارا ٹوٹ کر سوئے زمین، عرش سے آتا ہے تارا ٹوٹ کر سوئے زمین، پڑھتی ہیں تسبیح زہرا تاکہ رک رک کر چلے، پڑھتی ہیں تسبیح زہرا تاکہ رک رک کر چلے، عرش سے آتا ہے تارا ٹوٹ کر سوئے زمین، پڑھتی ہیں تسبیح زہرا تاکہ رک رک کر چلے، اور زیر چادر آ گیا جب قافلہ قرآن کا، زیر چادر آ گیا جب قافلہ قرآن کا، آیت تطہیر جبریل امی لے کر چلے،
آیت تطہیر جبریل امی لے کر چلے، آیت تطہیر جبریل امی لے کر چلے، اور تب کوئی عورت کہے خود کو کنیز فاطمہ، تب کوئی عورت کہے خود کو کنیز فاطمہ، شرط ہے پہلے حیا کا پہن کر زیور چلے، شرط ہے پہلے حیا کا پہن کر زیور چلے، تب کوئی عورت کہے خود کو کنیز فاطمہ، تب کوئی عورت کہے خود کو کنیز فاطمہ، شرط ہے پہلے حیا کا پہن کر زیور چلے۔ اور دیکھیے حالات حاضرہ کی مناسبت سے یہ شعر کہنے کی کوشش کی ہے کہ جیت کر لوٹیں گے رن سے خامنائی کے قدم، جیت کر لوٹیں گے رن سے خامنائی کے قدم، مشورہ تسبیح زہرا سے ہے وہ لے کر چلے، مشورہ تسبیح زہرا سے ہے وہ لے کر چلے۔ آخری شعر کہ فاطمہ نے اتنا رسوا کر دیا دربار میں، فاطمہ نے اتنا رسوا کر دیا دربار میں، ان میں ہمت ہی نہیں ہے اب اٹھا کے سر چلے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے اب اٹھا کے سر چلے۔ اور مقطع کا شعر کہ لکھ نہ پائے وہ مصور پھر بھی مدح فاطمہ، لکھ نہ پائے وہ مصور پھر بھی مدح فاطمہ، یوں تو کتنے مدح خانوں کے قلم اکثر چلے، یوں تو کتنے مدح خانوں کے قلم اکثر چلے۔ شکریہ حضرات۔ بھیا آج اور آگے ماشاءاللہ الحمدللہ پروردگار جو ہے آپ کو سلامت رکھے۔ یقین جانے میں تعجب کر رہا تھا کہ آخر کچھ مسئلہ تو ہے، اگر نوجوان ٹیکہ لگائے، باہر والوں مومنین سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جلد سے جلد اندر آ جائیں۔ اور دیکھیے یہ پرمیشن صرف بزرگان کے لیے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، لہذا ہم لوگوں کو ٹیکہ لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ ٹیکہ دینے کی ضرورت ہے۔ بزرگان لگائے ہیں وہ لگائے اپنا، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے ذمہ داریاں نبھا دی ہیں، اب وہ ذمہ داریاں ہم تک منتقل ہو کے آ رہی ہے۔ اب یہیں سے مصرع پڑھ رہا ہوں بڑی تیزی سے، اور باہر والوں سے میں گزارش کر رہا ہوں جلد سے جلد ایک محترم اور ایک بڑا ناب جو اپنی خطابت سے اور ہر اعتبار سے چاہتے ہیں کہ آل محمد کا علوم جو ہے وہ نوجوانوں کی خدمت میں پیش کیا جائے، خطابت سے، کتابت سے، ہر اعتبار سے، تو لہذا میں مومنین سے گزارش کر رہا ہوں، میرا نوجوان طبقہ بہت سے ایسا، میرا چھوٹا بھائی بھی بہت سے ایسے ہیں جو باہر ٹہل ہیں، میں ان سب سے گزارش کر رہا ہوں برائے مہربانی آپ لوگ جلد از جلد فرش مجلس پہ آ جائیں۔ یہیں سے علم و ادب ہوگا شخصیت کے خانے میں، علم و ادب ہوگا شخصیت کے خانے میں، علم و ادب ہوگا شخصیت کے خانے میں، ذکر مرتضیٰ رکھ لو تربیت کے خانے میں، علم و اب یقین جانے ابھی تک جنہوں نے خاموشی کا روزہ رکھا تھا وہ ٹوٹ جائے گا، پورا یقین ہے چوتھے مصرے پہ۔ علم و ادب ہوگا شخصیت کے خانے میں، علم و ادب ہوگا شخصیت کے خانے میں۔ شاہد بھائی اب گردن ہلانے سے کام نہیں چلے گا، علم و ادب ہوگا شخصیت کے خانے میں، ذکر مرتضیٰ رکھ لو تربیت کے خانے میں، لکھنے بیٹھا ہوں شجرہ سیدہ کے قاتل کا، سوچتا ہوں کیا لکھوں ولدیت کے خانے میں، لکھنے بیٹھا ہوں شجرہ سیدہ کے قاتل کا، لکھنے بیٹھا ہوں شجرہ سیدہ کے قاتل کا، لکھنے بیٹھا ہوں شجرہ سیدہ کے قاتل کا، سوچتا ہوں کیا لکھوں ولدیت کے خانے میں، لکھنے بیٹھا ہوں شجرہ سیدہ کے قاتل کا، سوچتا ہوں کیا لکھوں ولدیت کے خانے میں۔ آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر بڑھ رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ، لیکچرر ہادی ٹی وی لکھنؤ کے رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے پرنور بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے، بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائے۔ آپ
شهودي واوي زمانه ولن تكسروا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين والظالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ احببتہ ومن احببتہ احبہ اللہ. صلوات بھیجیے گا پر محمد وآلہ. حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر اپنی بستی کے تمام مرحومین کی ارواح طیبہ کو ارسال فرما دیں اور ساتھ میں شہداء راہ اسلام بالخصوص سید مقاومت کو ضرور یاد کریں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، خالق مادر ائمہ ہدات ناز بردار بنت فخر موجودات ذات باری تعالیٰ کا بڑا شکر ہے
کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر توفیق دی کہ ان دنوں میں جو منسوب ہیں بنت پیغمبر، شجنت المصطفیٰ، ام ابیہا، ام النجبہ، ام الائمہ، کف سید الاولیاء، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، زکیہ، بطول و عذرا، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہم یکجا ہو سکیں اور تذکرہ کر سکیں اس عظیم ہستی کا جو نبی خاتم پیغمبر آدم کے دل کا چین، آنکھوں کا نور، قلب کا سرور، اور جس کے لیے خود پیغمبر کا فرمان ہے وَهِيَ رُوحِيَ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيَّ، پیغمبر میری وہ روح ہیں جو میرے وجود میں دوڑ رہی ہیں۔ ظاہر فرصت سے استفادہ کرنا یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے، اور ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کہ فرصت سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔ میں اولاً ایک حدیث پیش کروں آپ کی خدمت میں کہ ان مجالس اعضائے سرکار سید الشہداء، ان اجتماعات اور ان مجالس اعضائے فاطمۃ الزہرا کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، وہ فائدہ کیا ہے کہ معصوم نے فرمایا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو ہماری ایسی بزم میں بیٹھے جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو، تو ایسی بزم میں آنے والوں کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جب تمام انسانیت کے قلوب مردہ ہوں۔ یہ حدیث وہ ہے جو ہمیں اپنے عزاخانوں میں باقاعدہ فریم کرا کر لگانا چاہیے تاکہ فرش غم کی اہمیت کا ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، نئی نسل کو بالخصوص اندازہ رہے۔ ایک حدیث اور پیش کروں، اور یہ حدیث امام معصوم نے جب بیان فرمائی تو اضافہ کیا یجب ان یکتب ھذا الحدیث بالذھب، تم پر لازم ہے اور واجب ہے کہ اس حدیث کو سونے سے لکھو، سونے کے پانی سے نہیں، سونے سے لکھو۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ، جب ایک عزادار فرش عزا پر آ کر سانس لیتا ہے تو اس کا سانس لینا تسبیح پروردگار کا درجہ رکھتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے لیے ہم نے اور آپ نے خطبہ شعبانیہ میں پڑھا ہے کہ نبی آدم نے فرمایا تھا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو تم تک پہنچ چکا ہے اللہ کا مہینہ اپنی رحمت و برکت اور مغفرت کے ساتھ۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، ماہ رمضان میں انسان جب سانس لیتا ہے تو اس کا سانس لینا بھی تسبیح پروردگار کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی پروردگار جس طرح ماہ رمضان میں اپنے بندوں کو ان کے غیر اختیاری عمل پر اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اسی طرح فرش عزا پر آنے والے عزادار کے غیر اختیاری عمل پر اجر و پاداش عطا کرتا ہے۔ مجالس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر 3 دن کا پروگرام ہے، 3 دن ہمارا وقت صرف ہوگا، مومنین آئیں گے، بچوں کی پڑھائی کا وقت ہے، سرمایہ خرچ ہوگا، پیسے خرچ ہوں گے، انرجی صرف ہوگی۔ ان مجالس کا دیکھیے چند ایک مقصد ہمیں بہرحال معین کرنا پڑے گا۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو پختہ بنائیں۔ جب تک عقل ہماری پختہ نہیں ہوگی تب تک ہم کسی بھی محاذ پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ عقل کی پختگی ہے میرے عزیزوں کہ سید کی شہادت کے بعد دنیا نے یہ بات محسوس کر لی، بالخصوص گزشتہ روز ظالم، خونخوار، درندہ جسے انسان کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، وہ سیز فائر پر مجبور ہوا، اور ایک بار پھر حزب اللہ کے جوانوں نے اپنی عقلوں کو استعمال کر کے یہ بیان کر دیا کہ ہم وہ ہیں جو علی جیسے امام کے پیروکار ہیں، ہمارا مولا فاتح خیبر تھا۔
کل ماضی میں ہمارے امام سے یہودی گھبرائے تھے، آج حال میں علی کے غلاموں سے آج کا صہیونی فوج کا تمام مرکز ہم سے لرزنے والا بھی ہے، گھبرانے والا بھی ہے۔ پڑھیے گا آپ قرآن مجید میں کلمہ عقل پروردگار نے 49 مرتبہ استعمال کیا۔ میں پیش کروں آپ کے سامنے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی کتاب بہار الانوار، جس کے 45,000 سے زیادہ پیجز ہیں، ٹوٹل صفحات 45,000 سے زیادہ، اصول کافی 16,000 سے زیادہ، روایات بھی اس میں موجود ہیں، میرات العقول 15,000 سے زیادہ پیجز ہیں۔ ان تمام کتابوں میں ان بزرگ علماء کرام نے باب عقل کو جو اہمیت دی ہے، شاید کسی اور باب کو وہ اہمیت نہیں دی گئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اعلان قدرت ہے۔ کل مالک کی بارگاہ میں جب ایک بے نمازی پہنچے، البتہ مقصد یہ نہیں کہ ہماری مسجدیں ویران ہوں، مقصد یہ نہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں، نہیں، نماز تو ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم اس شہزادی، اس عذرا و بطول کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تاریخ بشریت میں میرے عزیزو تنہا 2 خواتین ایسی گزری ہیں جن کو اللہ نے بطول بنایا ہے۔ ایک ذات ہے مادر جناب عیسیٰ، جناب مریم کی، اور دوسری ذات ہے بنت پیغمبر شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ خواتین بعض وجوہات کی بنا پر اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت سے معاف ہیں، لیکن کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا جہاں بنت پیغمبر نے اپنے آپ کو بندگی پروردگار سے روکا۔ حد یہ ہے، روایت کہتی ہے، سنیے گا، اور سلام کا تحفہ روانہ کیا جائے بنت پیغمبر کی بارگاہ اقدس میں، کہ امام مجتبیٰ 15 ماہ رمضان عصر کے ہنگام جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، راوی کہتا ہے اور امام معصوم سے روایت نقل ہے کہ جناب صدیقہ طاہرہ نے بیٹے کی ولادت کے فوراً بعد اپنے آپ کو پہنچا دیا اللہ کی بندگی کے لیے۔ کائنات کی عام خواتین عبادت سے معاف ہیں، لیکن بنت پیغمبر حتیٰ بچے کی ولادت کے بعد بھی خود کو مسلح عبادت پر پہنچا رہی ہیں۔ مریم بطول، فاطمہ زہرا بطول، لیکن دونوں میں جو ایک بنیادی فرق ہے، مجھے کہنے دیجئے میرے عزیزو، مریم بطول ہیں لیکن مریم کا کوئی شوہر نہیں ہے، فاطمہ بطول ہے، فاطمہ کے شوہر کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کلمہ عقل کو پروردگار نے، ہمیں اپنی عقلوں کو پختہ بنانا ہے، ہمیں اپنی عقلوں کو مضبوط کرنا ہے ان مجلسوں کے ذریعے۔ ایسا نہ ہو کہ ان مجلسوں کے ذریعے ہماری عقلیں اور منجمد ہو جائیں، نہیں، عقلوں کو پختہ بنانا ہے۔ ان مجلسوں کا ایک اور فائدہ جو بہت اہم ہے، وہ ہے اپنے علم میں اضافہ کرنا۔ ظاہر علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے، علم 10 برس کسی یونیورسٹی اور کالج کے حدود میں رہ لینے کا نام نہیں ہے، علم کسی حوضے میں برسہ برس شب و روز بسر کر لینے کا نام نہیں ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ میں پیش کروں آپ کے سامنے، کیا خوب کہہ دیا ہے جناب ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہ علم ہی ظلم کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ یہ جو مصور صاحب نے آپ کے سامنے شعر پڑھ دیا اور رہبر انقلاب کا تذکرہ کیا، یہ ان کا علم ہے، وگرنہ شاعری کا گرتا ہوا معیار بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ سورہ شعراء میں پروردگار عالم شاعری اور اشعار کہنے والے کے چند ایک معیارات کو بیان کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں شعراء نہ ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، نہ ایمان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ علم ہی ظلم کی بنیاد ہلا دیتا ہے، علم ہی خون کے پیاسوں کو دعا دیتا ہے، تخت اور تاج کو ٹھوکر سے اڑا دیتا ہے، جا کے منبر پہ سلونی کی صدا دیتا ہے، بولے تو اطرت سرکار رسولہ بن جائے اور خاموش ہو جائے تو قرآن بن جائے۔
علم ہی کرتا ہے روح حرمینی پیدا، علم ہی کرتا ہے توسی کلینی پیدا، علم ہی کرتا ہے کردار حسینی پیدا، علم ہی کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا۔ صبح کو تیرگی شام بنا دیتا ہے، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ ہمیں علم کے مرحلے میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ظاہر ہے مجلسوں کا ایک مقصد کیا ہے کہ ہمارا علم پاورفل ہو۔ دیکھیے اب وہ دور نہیں رہا، یہاں بہرحال ادھیکاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ریٹائرڈ ہیں اور ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے، یہاں ہمارے لیکچرر صاحب بھی ہیں، یہاں ہمارے ماسٹر صاحب بھی موجود ہیں۔ ظاہر ہے اب اگر ہم یہ کہیں ہمارے بچے نے انٹر کر لیا تو کوئی بہت بڑا کمال نہیں کیا ہے، ہمارے بچے نے گریجویشن کر لیا کوئی بہت بڑا کمال، یہ کمپٹیشن کا دور ہے۔ بغیر علم کے اس نفرت والے دور میں آپ سوچئے ابھی تک معاملہ مختلف علاقوں کا چل رہا تھا، ابھی سنبھل کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا ہمارے خوبصورت دیش کے لیے، جہاں ہم ہندو مسلمان سکھ عیسائی پیار محبت الفت صمیمیت کے ساتھ گزشتہ صدیوں سے آج تک زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی ملک میں نفرت کی چنگاری کیسی پھیلائی گئی کہ معاملہ کہاں پہنچ گیا؟ خواجہ غریب نواز تک۔ وہ خواجہ جن کا سلسلہ امیر کائنات امیر المومنین تک پہنچتا ہے، وہ خواجہ جن کی ہسٹری 850 سال پرانی ہے، وہ خواجہ غریب نواز کہ خود ہندوستان کے وزیر اعظم ہر سال چادر بھیجتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ وہاں ان کے مزار پر چڑھائی جائے۔ ظاہر ہے یہ ہندوستان جیسے ملک کے لیے خوش آئند نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری عدلیہ، ہماری عدالت، ہمارے ملک کے ذمہ دار اس مسئلے کو اور اس کی حساسیت کو سمجھیں گے۔ کرے گا فاش حکومت کا راز فرش ادا، رہے گا ہم سفر جا نماز فرش ادا، بنا ہے روز شہادت کا ناز فرش ادا، کہ شاہیوں سے رہا بے نیاز فرش ادا۔ مقام سبت پیمبر بتا دیا اس نے، بڑے بڑوں کو زمین پر بٹھا دیا اس نے۔ مجلسوں کا یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب یہاں سے میں آپ کے سامنے شروع کرنا چاہتا ہوں، چونکہ باتیں بہت ساری ہیں۔ ظاہر ہے ایک مجلس میں وہ بھی اس عظیم خاتون کا تذکرہ جس کو پہچانوانے کے لیے کم سے کم 5 منابع درکار ہیں۔ پیش کروں؟ عظمت صدیقہ طاہرہ کو اگر پہچاننا ہو تو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کریم پروردگار نے بنت پیغمبر کے لیے کیا فرمایا۔ قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں شہزادی کونین؟ دیکھیے بعض خواتین کا قرآن نے صراحتاً تذکرہ کیا، مثلاً ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کے لیے زن فرعون آسیہ کو آئیڈیل بنایا، زن نو کو کس کے لیے؟ قرآن نے صراحت کے ساتھ زن نو کا تذکرہ کیا، ابو لہب کا تذکرہ، اس کی زوجہ کا تذکرہ، مریم کا تذکرہ۔ چند خواتین وہ ہیں جن کا تذکرہ پروردگار نے صراحت کے ساتھ کیا، لیکن شہزادی کونین کا نام تو آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، البتہ یاد رکھیے گا عظمت بنت پیغمبر کی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ معمولاً ہم اور آپ اپنے بچوں کا ایک نام رکھتے ہیں۔ کتنا نام؟ ایک نام۔ اور اگر زیادہ محبت کر لی اپنے پیدا ہونے والے بچے سے تو ایک نام محبت والا ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کسی کا نام چاند رکھ دیا، کسی کا نام ستارہ رکھ دیا، کسی کا نام سورج رکھ دیا، کسی کا نام آفتاب رکھ دیا، اور ذرا سا آگے بڑھے گڈو اور پپو اور نہ جانے اس کو اپنے اوپر منطبق کر لیجئے گا، چونکہ ہمارے گھر میں بھی اس نام کے افراد موجود ہیں۔ لیکن کیا کہنا عظمت صدیقہ طاہرہ کا۔ امام معصوم نے فرمایا ان لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء، اللہ کے نزدیک فاطمہ کا ایک نام نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک فاطمۃ الزہرا کے 9 نام ہیں، اور انہی ناموں میں ایک نام مبارکہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ابو لہب اور ابو جہل کی نسل سے کوئی نہیں ملتا،
لیکن نسل فاطمی کے روشن چراغ دنیا کے گوشے گوشے میں قریہ قریہ بستی بستی میں جگمگا رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. سنیے گا، میں پیش کروں گا بہت اہم مطالب. بنت پیغمبر کے سلسلے میں قرآن مجید میں مختلف آیات، مثلا ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں. آج شب جمعہ ہے. ابھی برادر عزیز یہ ہمارے وطن کے بھی ہیں، ڈسٹرکٹ امبیڈکر نگر کے. حدیث کے ساتھ آپ نے سنی، اور میں مسجد میں تھا، پڑوس کے موضع سے بھی مسجد سے حدیث کے ساتھ کی آواز آئی. یعنی شبہ جمعہ میں ہمارے کاموں میں ایک کام کیا ہے کہ ہم حدیث کے ساتھ کی سنیں گے، تلاوت کرتے ہیں. حدیث کے ساتھ میں آیت کریمہ کیا ہے؟ آیت تطہیر، انما نہیں بلکہ آیت تطہیر کیا ہے؟ صلوات بھیجیے گا پر محمد و آل محمد. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب آپ ذرا سوچئے، جناب زہرائے مرضیہ کو پروردگار عالم نے طہارت کی سند دی ہے. آنے والا یا بارگاہ رسالت مآب میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ. مریم کے سلسلے میں بھی تو قرآن مجید نے طہارت کی سند دی ہے. ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. کاش وقت ہوتا تو میں بیان کرتا. رہبر معظم انقلاب نے ایک متعصب مفسر قرآن، عالم اہل سنت، سید محمود آلوسی، تفسیر کا نام کیا ہے ان کی؟ روح المعانی. رہبر انقلاب نے یعنی اس بات کو بیان کیا ہے، متعصب مفسر. لیکن اسی آیت کے سلسلے میں جو جناب مریم کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں نازل کی، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، لکھا ہے سید محمود آلوسی جیسے مفسر قرآن نے، عالم اہل سنت نے، کہ اس آیت کا مصداق تام جو ذات ہے وہ ذات ہے بنت پیغمبر فاطمۃ الزہرا کی ذات. رہبر کو حیرت ہوئی کہ ایک متعصب، عناد رکھنے والا، صاحب تفسیر جو اپنا نہیں ہے، وہ آیت کے ضمن میں کس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ بنت پیغمبر کا. تو آنے والا بارگاہ رسالت مآب میں آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، مریم کے لیے بھی تو آیت تھی نازل ہوئی، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اور آپ کی بیٹی بھی اللہ کی جانب سے طہارت دینے والی. کیا خوبصورت جملہ پیغمبر نے فرمایا. نبی آدم فرماتے ہیں، سن لو، مریم فقط اپنے زمانے کے اور اپنے دور میں پائے جانے والی خواتین کی سردار ہیں، لیکن فاطمہ سردار ہیں من الاولین والآخرین. اور پھر اب سنیے گا، پھر شہزادی کونین کا جو قصیدہ پڑھا، پیغمبر خاتم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جنت میں وہی خاتون جائے گی جس نے دنیا میں اپنا سردار میری بیٹی فاطمہ کو تسلیم کیا ہو. اور پھر ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں جو مریم کے لیے نازل ہوئی. میں پیش کروں گا مقایسہ اگر وقت رہا کہ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے جناب مریم کے سلسلے میں، اور پھر عظمت فاطمی کیا ہے اس شعر اور اس نظم کے تناظر میں. لیکن اس کے پہلے سن لیجئے کہ جناب مریم کے سلسلے میں جو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے اس میں پروردگار نے فقط ایک مرتبہ طہارت کا لفظ استعمال کیا، طہارک، بس. لیکن جہاں عظمت صدیق طاہرہ کو بیان کیا، وہاں 2 مرتبہ لفظ طہارت کو استعمال کیا. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ 1 اور 2 کا مسئلہ سمجھیے گا، محاورہ بھی ہے نا، 1 ہوتا ہے لیکن 2 11 ہوتے ہیں. عجب رہی آواز قدرت آئے، چونکہ مریم کے بیٹے کی تعداد 1 ہے لہذا میں نے 1 مرتبہ کلمہ طہارت کو استعمال کیا ہے، اور نسل فاطمہ سے 11 بیٹے دنیا میں جنم لینے والے ہیں لہذا 2 مرتبہ کلمہ تطہیر کو استعمال کیا ہے.
सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनिए, शायद थोड़ा सा। सारी शरीयतें हैं अधूरी तेरे बगैर, सारी शरीयतें हैं अधूरी तेरे बगैर। ऐ फातिमा तू दीन नहीं दीनियत है। मैं खाकसार क्या तेरी अजमत बयां करूं, मौलाए कायनात की तू कायनात है। वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। या अली, या अली। मोहम्मद वाले मोहम्मद आले वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व आजिल फरज। बहुत प्यारी बात कही है इन्होंने। और जो चौथा मिसरा है उसकी अक्कासी मैंने किसी बुजुर्ग आलिम से सुना था कि नहीं मालूम अमीरुल मोमिनीन को फातिमा की वजह से इज्जत मिली या फातिमा को अमीर कायनात की वजह से इज्जत मिली। सुनिए ये अशार कि मरियम का पिदर इमरान है गर, जहरा का पिदर महबूब खुदा। मरियम का मुअज़्ज़ज़ शौहर न था, जहरा को शरफ हैदर का मिला। तारीख ने उम्मे मरियम के एहसान का कब है जिक्र किया, सब माल खदीजा कुबरा ने इस्लाम पे कुर्बान कर डाला। मरियम का पेसर ईसा जब दुनिया में जलवा गर होगा, जहरा के पेसर के कदमों में मरियम के पेसर का सर होगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। क्या बहरे ज़ख़्ख़ार ज़ात फ़ातिमतुज़ ज़हरा। दूसरी जो आयत करीमा है वो है सूरह मुबारक दहर की कम से कम 18 आयात। नगदोपुर की मजलिस बनारस के अज़ादार चैनल पर पड़ी हुई है, सुन लीजिएगा। मैंने इस मौजू पर गुफ्तगू की है और अभी गुज़िश्ता इतवार को वो मजलिस मौजूद है, उसमें सुनिएगा कि आखिर हमारे यहाँ जो मन्नतें मानी जाती हैं नज़र का तसव्वुर क्यों नहीं है और हमारी नज़र मानवी क्यों नहीं होती है। हमें बिरयानी में क्यों उलझाया गया, हमें नान कबाब में क्यों फंसाया गया। हम बहुत पीछे हैं अभी, हम अपने दीगर भाइयों से बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। मदारिस खाली हैं, कॉलेजेस के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी के नाम पर सिर्फ, इंस्टीट्यूशन के नाम पर जीरो। मैं क्या कहूँ, ये वो तल्ख हक़ाइक़ हैं बहरहाल जिन्हें बयान करना ज़रूरी। कोई तो आगे बढ़े, मसलहत की चादर हम कब तक ओढ़े रहेंगे। बहरहाल 18 आयतें सूरह मुबारक दहर की किसकी शान में नाज़िल हुई? बिन्त पैगम्बर और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम। अलबत्ता एक बात सुनिएगा, अभी मैंने महमूद आलूसी का तज़किरा किया जो मुतासिब अहले सुन्नत मुफस्सिर जिनकी तफसीर का नाम क्या है, रूहुल मानी, ये नाम याद होना चाहिए हमें। एक बुजुर्ग आलिम दीन आग़ा ज़ियाबादी का तज़किरा मैंने जब देखा, उन्होंने कहा है कि अगरचे वो मुतासिब था लेकिन एक वजह से हो सकता है परवरदिगार की बारगाह में उसकी बख्शिश का सामान फराहम हो जाए। क्यों? क्या कसीदा पढ़ा है अज़मत सिद्दीक़े ताहिरा का। किसने? रूहुल मानी जैसी तफसीर लिखने वाले मुफस्सिर कुरान आलिम अहले सुन्नत महमूद आलूसी ने। सैयद है, नहीं मालूम कैसा सैयद था कि बुग़्ज़ अहले बैत दिल में रखे हुए था, लेकिन ये तारीख की हकीकत है। वो फजीलत क्या लिखी है कि परवरदिगार आलम ने मामूलन जिन सूरों में, तवज्जो कीजिएगा, जिन सूरों में अपनी नेमतों का तज़किरा किया है उन सूरों में हूरों का तज़किरा किया है। सूरह रहमान हूर का तज़किरा, सूरह मुबारक वाक़िया हूर का तज़किरा। फिर महमूद आलूसी ने अज़मत फ़ातिमा का कसीदा पढ़ते हुए लिखा है कि ये फ़ातिमतुज़ ज़हरा बिन्त पैगम्बर का कमाल है कि परवरदिगार आलम ने एहतराम फ़ातिमा में सूरह दहर में हूर का तज़किरा नहीं किया है, चूंकि फ़ातिमा औराए इंसिया है। तो पहला मंबा जहां से हम अज़मत फ़ातिमा को दर कर सकते हैं वह है कुरानी आयात। दूसरा मंबा, दो ही मंबे तक जिक्र करूंगा चूंकि बातें बहुत सारी हैं, वो है फरमूदात पैगम्बर ख़ातम सरकार रिसालत माब नबी खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिएगा, ये जो रिवायत मैंने पेश की है इब्तिदाए सुखन में, सरनामे सुखन के तौर पर सलमान फ़ारसी से पैगम्बर फरमाते हैं, या सलमान,
میں کبھی بھی سلمان فارسی کا جب تذکرہ کرتا ہوں تو ایک بات ضرور مجھے جوڑتی ہے کہ سلمان عالم تھے اور ایسا علم تھا، آرکیٹیکٹ تھے. کوفے شہر کا نقشہ سلمان فارسی نے بنایا. ہمارے تذکرہ نہیں ہوتا ان باتوں کا. یعنی میں اگر اپنی اس موجودہ نسل سے اور نوجوانوں سے دریافت کروں کہ سلمان فارسی کی ٹوٹل عمر کتنی تھی، شاید ہی کوئی بتا پائے، شاید ہی. اسلام لانے کا ماجرا کیا ہے، شاید ہی کوئی. جبکہ سب سے زیادہ تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ سلمان فارسی کا. یہ سلمان وہ ہے جو بنت پیغمبر کے گھر میں خود بخود چکی چلتی ہوئی دیکھتے ہیں تو نبی آدم سے آ کر سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر میں پہنچا اجازت لے کر، میں نے کیا دیکھا؟ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا بچوں کے ساتھ ہے لیکن چکی خود چل رہی ہے. نبی آدم مسکرائے اور پیغمبر فرماتے ہیں، سلمان میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں جب کام زیادہ ہوتا ہے تو اللہ اپنے ملائکہ مقربین کو کام کی مدد کے لیے بھیجتا ہے. یہ عظمت ہے صدیقت. سلمان فارسی بارے میں ایک بات پیش کر دوں، یہ جو ہمارے ہاں ابھی تو ایک اسٹیٹس، ایک سمبل بن گیا ہے مثلا کہ ان کا لباس ایسا ہے لہذا وہ ہمارے پاس بیٹھیں گے، چونکہ فلاں انسان مزدور پیشہ ہے لہذا ہم اس سے دور رہیں گے، چونکہ اس کا گھر 2 منزلہ ہے شہر کے فلاں علاقے میں ہے لہذا وہ قابل احترام ہے. لیکن وہ جو ٹین میں رہ رہا ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، جو سادہ زیست ہے، ہم اسے کبھی کبھی نظروں سے پیش کروں. اگر آپ تاریخ کو پڑھیے تو سلمان فارسی اور ابو ذر جیسے معتبر اصحاب کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ اصحاب اتنا معمولی لباس پہنتے تھے کہ آج کی تاریخ میں اگر سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری جیسے معتبر اصحاب ہماری بزم میں آ جائیں اور ہم انہیں نہ پہچانتے ہوں کہ یہ کون ہے تو ہم وہاں سے اٹھ جائیں گے کہ کتنا معمولی لباس پہن کر انسان ہمارے پاس آ کر بیٹھا ہے. دنیا کی کوئی حقیقت ہے نہیں، دنیا چند روزہ ہے فانی، اس دنیا کو پل کے سوا کچھ اور نہیں سمجھنا ہے. جناب سلمان فارسی سے پیغمبر نے فرمایا، یا سلمان، اے سلمان، من احب ابنتی فاطمہ، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے، احببتہ، میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، ومن احبہ ومن احببتہ احبہ اللہ، اور اے سلمان جس سے میں محبت کروں اس سے خدا محبت کرنے والا ہے. اور جو میری بیٹی فاطمہ کو غضب میں لائے میں اس پر غضبناک ہونے والا ہوں، جس پر میں غصہ کروں اس پر خدا کریم غضبناک ہونے والا ہے. اب تاریخ میں بہرحال یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ آخر کیا وجوہات تھے کہ بنت پیغمبر 18 برس کی عمر میں عصا بردار نظر آئیں. یہ تاریخ میں تمام بشریت بالخصوص تمام مسلمانوں سے سوال ہے کہ نبی کی اکلوتی بیٹی پیش کروں، کیا وجہ ہے کہ اس کو جانا پڑتا ہے حاکم وقت کے سامنے اور جانے کے بعد خطبہ ارشاد فرماتی ہیں. پڑھیے گا ان دنوں میں خطبہ فدق کو. یہ خطبہ فدق وہ ہے جہاں بنت پیغمبر نے اس موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا جب عام فرد بشر کے اوسان خطا کر جائیں. عظمت فاطمی کو پیش کروں آپ کے سامنے. امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب بولتا ہے تب پہچانا جاتا ہے. سوچیے آپ، پیغمبر کی بزم میں امیر کائنات بیٹھے ہوتے تھے جو امیر بیان و سخن ہیں، جو خالق نہج البلاغہ ہیں، جن کے خطبات آج بھی تاریخ میں درج ہیں. امیر المومنین بزم پیغمبر میں کہتے تھے، یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں گفتگو کروں؟ نہیں، بسم اللہ، آپ ہی. لیکن کیا کہنا عظمت فاطمی کا کہ بنت پیغمبر بابا اور شوہر کی موجودگی میں خطبہ ارشاد فرماتی ہیں. سوچئے جو نبی کی بیٹی اپنے بابا کی موجودگی میں خطبہ ارشاد فرمائے تو اس کا اعتبار کتنا عظیم ہوگا، تو بابا کی رحلت کے بعد جب خطبہ ارشاد فرمائے تو اس کا اعتبار کس کمال پر ہوگا. اس خطبہ فدق کو ضرور پڑھیے گا. اس خطبہ فدق میں پہلے مرحلے میں صدیقہ طاہرہ نے جو گفتگو کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وحدت پروردگار. ہمارے عقیدہ توحید کمزور ہو رہا ہے. میں تو صاف پڑھنے والا ہوں، ہمیشہ کی طرح
ہمارے ہاں بے جان دھاگوں پر بھروسہ زیادہ ہے، ذات باری تعالیٰ پر بھروسہ کم ہے. مانیے آپ، ہمارے ہاں ذات پروردگار پر بھروسہ کم ہے. شہزادی کونین نے وحدت پروردگار پر گفتگو کی ہے. علامہ جوادی علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں وجود پروردگار پر گفتگو نہیں کی ہے. قل هو اللہ موجود نہیں کہا ہے کہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیے اللہ موجود ہے، نہیں بلکہ کیا کہا ہے؟ قل هو اللہ احد. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے. یعنی انسان کے تحت الشعور میں یہ بات قرار دی ہے. اب میں شہید دستغیب شیرازی جو شہید محراب کہلائے اعلی اللہ مقامہ کی ایک بات پیش کروں. وہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کمسن بچہ بیٹھا ہو اور پیچھے سے کوئی انسان اس بچے کی خدمت میں کوئی کھلونا پیش کرے تو بچہ فوراً کھلونے کی طرف لپکے گا، لیکن جیسے ہی ہاتھ میں کھلونا لے گا کھیلنا نہیں شروع کرے گا، بلکہ فوراً پیچھے مڑ کر دیکھے گا کہ آخر یہ کھلونا دیا کس نے. اب مجھے کہنے دیجئے میرے عزیزو، یہ کمسن بچہ اسے تو کھلونے میں مست ہو جانا چاہیے تھا، جو کھلونے میں مصروف نہ ہو کر فوراً مڑ کر دیکھ رہا ہے کہ آخر یہ کھلونا دیا کس نے. تو جس کریم پروردگار نے اس کمسن بچے کے شعور میں یہ بات قرار دی ہے، کیا اس کریم پروردگار نے اس کائنات کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا ہوگا؟ کیا بلا سبب پیدا کر دیا ہوگا؟ نہیں. اور واضح کر دوں، دیکھیں اس وقت جوان بھی بی پی شوگر کے مریض ہو رہے ہیں، جو اچھی بات نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی صحت کو خود مینٹین کرنا ہے، زیادہ چکنی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا ہے. بہرحال ڈاکٹرز بتائیں گے، لیکن جہاں تک میرا اپنا سنا ہوا اور تجربہ کیا ہوا اور لوگوں کو بتایا ہوا معاملہ ہے، وائٹ شوگر استعمال نہیں کرنا ہے. وائٹ شوگر کیمیکل ملے ہوتے ہیں. اس کے بجائے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مثلاً شہد استعمال کرنا ہے. 3000 طرح کے وٹامن اللہ نے شہد میں رکھے ہیں. اللہ نے شفا بخش نسخہ قرار دیا ہے. سورہ نحل پڑھیے گا، قرآن مجید میں موجود ہے. پیش کروں آپ کے سامنے. شہد کی مکھیوں کا ایک گروہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ شہر کے باہر میں نے آپ کے لیے شہد بنایا ہے، کسی کو بھیج دیے تاکہ وہ لے آئے. نبی کو شہد پسند تھا. پیغمبر خاتم نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ جب کبھی تم پھولوں تک جاتی ہو تو کبھی تمہیں میٹھا پھول ملتا ہے، کبھی کڑوا پھول ملتا ہے، کرتی کیا ہو تم کہ کڑوے پھول کا اثر شیرینی میں تبدیل کر دیتی ہو؟ جواب سنیں گے. شہد کی مکھیوں نے جواب دیا یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں کرتے، جب ہمیں کوئی تلخ پھول ملتا ہے تو ہم آپ پر اور آپ کی آل پر بلند آواز سے صلوات بھیج دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. حتیٰ پیغمبر نے فرمایا جو شخص عظمت فاطمہ کو مد نظر رکھ کر تحفہ درود و تحیت و صلوات و سلام روانہ کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اگر جنت میں نبی کی معیت چاہیے تو ایک اور صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، عظمت فاطمہ الزہرا پر ہمارا لاکھوں سلام. کیا عظیم خاتون، کیا عظیم شہزادی بنت پیغمبر صدیقہ طاہرہ کی ذات گرامی، جسے سمجھنے کے لیے بہرحال ہمیں اور آپ کو لاکھ کوشش کر لی جائے. کن ہے ذات اور کن ہے حقیقت فاطمہ کو ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے. یہ جو ہم اور آپ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، یہ صرف معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ وہ فرامین ہیں جسے سن کر تھوڑی سی گفتگو ہو جاتی ہے بنت پیغمبر کی عظمت کے سلسلے میں. بڑی عظیم خاتون شہزادی کونین کی، اور کیا عظیم ہستی ہے بنت پیغمبر کی. شہزادی کونین کے سلسلے میں مثلاً آپ کے سامنے پیش کروں جو ایک اہم پیغام بنت پیغمبر کی ذات گرامی کا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ادب فاطمہ. ابھی مثلاً میسم صاحب نے کہا کہ فلاں صاحب آپ ٹیک مت لگائیے، آ جائیے. یہ ہمیں کہنا کیوں پڑے؟ یہ کیوں کہنا پڑے؟ دیکھیے ہمارے یہاں گفتگو نہیں ہوئی آداب معاشرت کے سلسلے میں، گفتگو ممبروں سے نہیں ہوئی. کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، پہننا کیا ہے، بیٹھنا. کاش وقت ہوتا تو میں بیان کرتا. ابراہیم ابن عباس موصلی نے 10 چیزیں بیان کی امام رضا کے سلسلے میں کہ دربار میں بھی جاتے تھے
تو کبھی بھی امام رضا نے دربار، ظاہر دربار میں اپنے نہیں ہیں، امام رضا نے کبھی اپنا پیر نہیں پھیلایا ہے، آداب معاشرت پر ہمارے گفتگو نہیں ہوتی، اور پھر ہمارے یہاں جو جس انداز سے چاہتا ہے آواز دے دیتا ہے۔ میں جلدی سے پیش کروں ادب فاطمہ کا ایک نمونہ اور پھر بات کو فضیلت فاطمی تک آگے اور بڑھاؤں۔ جناب زہرا مرضیہ اپنے بابا کو جب کبھی سلام کرتی تھیں تو فرماتی تھیں السلام علیک یا ابتاه، بابا جان آپ پر میرا سلام۔ اتفاقاً قرآن مجید کیا ہے کریمہ نازل ہوئی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار نبی سے بہت زیادہ فرینک مت ہو جانا اور اس انداز سے نبی کو مخاطب قرار مت دینا جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہوتا ہے نا۔ ہمارے ہاں مثلا باپ اور بیٹے میں پیار الفت بڑھ جائے اور کہا جاتا ہے بہت زیادہ دوری نہ ہو تو اتنا زیادہ باپ بیٹے قریب ہو جاتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ سے اما یار کر کے گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے۔ جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، خبردار پیغمبر کو عام انسان کی طرح اپنا مخاطب مت بناؤ۔ روایت کہتی ہے صدیقہ طاہرہ نے اپنے بابا کو سلام کرنے کا انداز بدل دیا، کل تک کہتی تھی بابا آپ پر سلام، اب کہنا شروع کیا السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام۔ یہ ادب فاطمہ۔ لیکن روایت کے فقرے ہیں کہ نبی آدم کو جب خبر ملی پیغمبر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ قولی یا اب، تم مجھے بابا کہہ کر پکارا کرو فإنہ ارضی لرب، کیونکہ جب تم مجھے بابا کہتی ہو تو اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پیش کروں حور جن کا تذکرہ ہم اور آپ مسلسل سنتے ہیں، حور کے ادب کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ ابھی کربلا نہیں پہنچے ہیں، امام حسین مارکہ کربلا سے پہلے حور کے لشکر سے ملاقات ہوئی، ہنگام نماز سید الشہداء نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صف نماز مرتب کی، تھوڑے فاصلے پر حور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ حور نے ایک جملہ کہا کہ فرزند رسول کی موجودگی میں ہم الگ نماز پڑھیں یہ زیب نہیں دیتا ہے، چلو حسین کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ایک جملہ اور حر کا نماز کے ہنگام امام حسین سے ملحق ہو جانا حر کو اتنا معتبر بنا دیتا ہے کہ نگاہ انتخاب سید الشہداء میں حر ممتاز بن جاتے ہیں۔ اور پھر صبح عاشور حر دلاور امام حسین سے ملحق ہوتے ہیں، اپنی عاقبت کو ایسا آباد کرتے ہیں کہ شاعر کو کہنا پڑتا ہے زنجیر جہنم سے جو آزاد ہوا حر، رضواں کی طرح خلد میں آباد ہوا حر، سلمہ ہوا، بوذر ہوا، مقداد ہوا حر، ایک صحبت شبیر سے کیا شاد ہوا حر، مرنے میں بھی جینے کا مزہ مل گیا حر کو، شبیر کے ملنے سے خدا مل گیا حر کو۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ تو ادب کی رعایت بہرحال ہمیں کرنا ہے، ہمیں کس سے کیسے گفتگو کرنی ہے، ہمیں کس سے کس انداز سے بات کرنا ہے، بیوی سے کیسے بولنا ہے، ماں باپ سے کیسے گفتگو کرنا ہے، پڑوسیوں سے کیسے گفتگو کرنا ہے، حتیٰ ظالم حکمرانوں سے کیسے گفتگو، قرآن نے ہر ایک چیز کی، حتیٰ مردوں سے کیسے گفتگو کرنا ہے، کیسے گفتگو کرنا ہے اس کی نشاندہی کی۔ اب میں آگے بڑھوں۔ جناب زہرا کے 9 ناموں میں مثلا نام فاطمہ کی آپ نے بہت ساری وجہ تسمیہ اور بہت ساری علتیں سنی ہوں گی۔ روایت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور روایت نہایت جذاب اور دل نشین ہے اور دل آویز ہے۔ یہ روایت چھٹے امام سے ہم تک پہنچی ہے۔ معصومین نے اور تمام ائمہ نے الگ الگ سبب بیان کیا کہ آخر فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، لیکن یہ روایت جو پیش کر رہا ہوں چھٹے امام کی ہے۔ لِأَنَّهَا فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ، فاطمہ کو شر سے جدا کر دیا گیا۔ فاطمہ خیر محض کا نام ہے، شر کا تصور بھی فاطمہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ پیغمبر کا فرمان ہے لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَفَطَمَ ذُرِّيَّتَهَا وَشِيعَتَهَا وَمُحِبِّيهَا مِنَ النَّارِ۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ پروردگار عالم نے خود فاطمہ کو، اولاد فاطمہ کو، محبین فاطمہ کو
اور عاشقان فاطمہ کو آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا۔ آپ سوچئے، ہم کبھی کبھی اپنے سماج میں، معذرت کے ساتھ دیکھیے، ہمارے ہاں چند گناہ ایسے ہیں جو اب نہ کے برابر الحمدللہ، لیکن کبھی کبھی سننے کو، مثلا شراب نوشی ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی سننے کو مل جاتا ہے فلاں صاحب شوقیہ لے لیتے ہیں، ہے نا؟ یہ جو خبر ملتی ہے فلاں صاحب شوقیہ، چونکہ نئے نئے دولت مند ہوئے ہیں اور مجبوری ہے، حضور کیا کیا جائے، میٹنگز میں جانا پڑتا ہے اور 5 اسٹار ہوٹل اور مجبوری، اور پھر نہ جانے کن کن چیزوں کو ہم مختلف بہانوں سے پی لیتے ہیں، جبکہ ہوتی وہ شراب ہے۔ جوان ہوشیار رہیں، پیرنٹس، والدین اپنے جوانوں اور نوجوانوں پر، حتیٰ قوم کی بچیوں پر پینی نگاہ رکھیں۔ اسکولز میں بھی ڈرگس پہنچ چکی ہے، کالجز میں بھی بچے محفوظ نہیں ہیں، یہ میں متوجہ کر رہا ہوں، آئے دن خبریں آتی رہتی۔ تو ایک گناہ کون سا؟ شراب نوشی۔ ایک گناہ اور ہے جو ہمارے سماج میں نہ کے برابر ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ ہے سقط جنین، ابارشن۔ لیکن کبھی کبھی فیشن زدگی کا شکار ہو کر کے اور غربت کا رونا رو کر کے انسان اپنے بچے کا قاتل بن جاتا ہے، اور پھر کہتا کیا ہے، مول صاحب پہلے سے اللہ نے دے رکھے تھے، اب کہاں سے پڑھائیں گے؟ ایک بچے کا ایوریج خرچ مہینے کا 10,000 روپے ہے، 3 پہلے سے تھے، چوتھا بھی آ گیا، 40,000 روپے لائیں گے کہاں سے؟ لہسن 400 روپے کلو چل رہا ہے مول صاحب، ٹماٹر 80 روپے کلو، مثال دے رہا ہوں، سکتا اور زیادہ مہنگا ہو۔ آپ سوچئے کیوں مار رہے ہو بچے کو؟ تو کیا کہتا ہے؟ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن نے اعلان کیا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم، خبردار رزق و روزی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرنا، ہم تمہارے بچوں کے رزق کا انتظام پہلے کرتے ہیں، تمہارے رزق کا انتظام بعد میں کرتے ہیں۔ ہاں، شیطان کا کام ہی یہ ہے، شادی مت کرو پھنس جاؤ گے، اور شادی کر لو تو شیطان کہتا ہے بچہ پیدا مت کرو، یعدکم الفقر، یہ شیطان قرآن مجید کہتا ہے، بار بار کہے گا، شیطان ورغلاتا ہے، ارے کہاں خرچ کرو گے، بڑھاپا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، پیسہ بچا کے رکھو تاکہ مرنے کے بعد 40ویں میں کھانا کھلایا جا سکے، پبلک کو بتایا جا سکے کہ 2 کنٹل مٹن بنا، شاہی ٹکڑا کھلایا گیا۔ سوچیے آپ، مرنے کے بعد وارثین قبر پر فارمیلٹی ادا کرنے شام میں جاتے ہیں، چونکہ چادر چڑھانی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں وارثین کو اپنے مرحوم کی مجلس ترحیم کے وقت فرش ادا پر ہونا چاہیے، وہ بیچارہ گھبراتا رہے کہ یہاں فلاں بریانی کا رنگ نہیں مل رہا ہے، تیز پتہ نہیں مل رہا ہے، تیل کم ہو گیا، نانوائی کو فلاں چیز چاہیے، اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے، اور باپ کے لیے مرحوم ایصال ثواب نہیں کر پاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو سماج کی یہ جو فیشن ہمارے یہاں بن گیا ہے کہ آخر لوگ کیا کہیں گے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو نجات عطا کرنی ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں یہ روایت جو پیش کر رہا ہوں، تفسیر البصائر میں محمد ابن مسلم، کیا عظیم شخصیت محمد ابن مسلم کی، 9 کتابوں کے مصنف تھے محمد ابن مسلم، ساری غارت کر دی گئی، تنہا ایک کتاب جابر ابن حیان تک پہنچی تو فادر آف دا کیمسٹری کہلائے۔ محمد ابن مسلم کیا عظیم شخصیت، صحابی ہے امام۔ محمد ابن مسلم سے روایت ہے، وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا جعفر علیہ السلام، میں نے امام باقر سے یہ سنا کہ میدان قیامت میں ہماری جدہ کے لیے ایک نور کا منبر نصب کیا جائے گا۔ یہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں کبھی کبھی ان کو اوائڈ کر دیا جاتا ہے جو اوباش قسم کے علماء، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا بچہ نماز پڑھتا ہے، ان سے ہم سے کیا لینا دینا؟ نہیں، مذہب کہتا ہے، سیرت فاطمی کا تقاضا یہ ہے کہ سماج کے ان افراد کو بھی ساتھ میں رکھا جائے جو مذہب سے دور ہیں۔ ہاں، یہ چند سجدوں پر جو ہم اور آپ ناز کر لیتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں، ہماری حقیقت کو فاطمہ جانے، اولاد فاطمہ جانے۔ یاد رکھیے گا، بنت پیغمبر کو ہمارا اور آپ کا پاس و لحاظ، یہ روایت پیش کر رہا ہوں، بات شاید اسی پر ختم ہو جائے، وگرنہ امام آخر فرماتے ہیں، انی لاستغفر اللہ لمذنب شیعتنا فی کل یوم واللیل 1000 مرہ۔ میاں حیدر عباس، یہ تمہارا زور خطابت نہیں ہے بھائی میسم،
یہ آپ کی ندامت نہیں ہے بھائی مصور صاحب، یہ آپ کی شاعری نہیں ہے، یہ وقت کے امام کی نماز شب کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ سماج میں 4 آدمی عزت کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک بات اور پیش کروں، دیکھیے بار بار جو کہنا پڑتا ہے مجلس میں آئیے اور باہر مت بیٹھیے اور اب آ جائیے اور اب اعلان ہو رہا ہے، اب فلاں جگہ مجلس پہنچ چکی ہے۔ شیطان، میں کئی جگہ پڑھ چکا ہوں، شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا ہم یکجا ہوں۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ہم اکٹھا ہوں مجلس کے نام پر، محفل کے نام پر۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ہم دسترخوان پر ایک ساتھ بیٹھیں، گھر میں کھانے۔ سوچیے آپ، سماجوادی پارٹی کے قداور نیتا ہیں، میں کسی پارٹی کی حمایت نہیں کر رہا ہوں یہاں سے، لیکن شیوپال یادو کا ایک بیان جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا اسپیکر کو خطاب کر کے، ہمارے گھروں سے رونقیں ختم ہو رہی ہیں، ایام اعداد کے دوران کیا، اس کے پہلے کیا، اسی کے بعد کی بات ہے، یعنی 2 ڈھائی 3 مہینے پہلے کی۔ ریلز کا زمانہ آ گیا، انسٹاگرام کا زمانہ آ گیا، اب تو ہمارے گھر میں کھانے کے وقت لوگ ایک ساتھ نہیں بیٹھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے، جس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مان رہا ہے، لیکن وہ ہندوستانی تہذیب سے واقف ہے، وہ انسانی نیچر اور فطرت سے آگاہ ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کلو جمیعا فإن البرکۃ مع الجماعہ۔ الگ الگ کھانا مت کھاؤ، ایک ساتھ کھانا کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اجتماع میں برکت قرار دیا۔ یہ جو ہمارے یہاں سے برکتیں ختم ہو جائیں گی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو، ان اصولوں کو چھوڑ دیا۔ مذہب کہتا ہے کھانا ایک ساتھ کھاؤ، مذہب کہتا ہے جس نماز جماعت میں 10 یا اس سے زیادہ افراد اکٹھا ہو جائیں، اس کے ثواب کو عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ مذہب کہتا ہے جس نماز جنازہ میں 40 افراد مرنے والے کے حق میں ایک ساتھ کہہ دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگارہ اس مرنے والے کے بارے میں خیر کے سوا میں کچھ نہیں جانتا، پروردگار اس مرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہم چند سجدوں والے، ہم اتنا ناز کرتے ہیں، ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے، بڑا زبان کا خراب انسان تھا۔ خبردار، امام معصوم نے فرمایا لو تکاشفتم لما تدافنتم، اگر تمہارے گناہوں کی فہرست منظر عام پر آ جائے تو میتیں سڑ جائیں گی، کوئی تمہیں دفن کرنے والا۔ یہ تو ستار العیوب کریم پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے پردہ پوشی کر رکھی ہے۔ اب روایت سنیے، روایت کہتی ہے کہ امام باقر نے کیا فرمایا؟ میری جدہ ماجدہ کے لیے روز محشر ایک ممبر نصب کیا جائے گا، ممبر نور کا ہوگا، اور ممبر کہاں رکھا ہوگا؟ جنت کے دروازے پر، جنت کے راستے میں نہیں۔ ممبر کہاں ہوگا؟ جہنم کے راستے میں۔ سنیے گا، خدا ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے تاکہ عند اللہ ہم سرخرو ہو سکیں اور شہزادی کونین کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو سکے۔ اذا کان یوم القیامہ کتب بین عینیہ کل رجل، قیامت کے دن سوچئے بازار محشر، عرب عجم کالا گورا ناٹا بونا ہر قسم کا انسان وہاں نظر آئے گا۔ ہر انسان کی پیشانی پر لکھا ہوگا مومن یا کافر یا منافق، کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا، اور پھر ظاہر پیشانیوں سے لوگ پہچانے جائیں گے۔ قرآن کا اعلان ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ کاش وقت ہوتا تو میں بیان کرتا۔ مفسر قرآن جناب شیخ علامہ محسن علی نجفی رحمت اللہ تعالی نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ روز محشر 3 طرح کے افراد ہوں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت لے جائے جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جہنم جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جن کا حساب و کتاب ہوگا، بعد میں فیصلہ ہوگا کہ کون کہاں جائے گا۔ اب آپ سنیے گا، امام نے کیا فرمایا اس کے آگے؟ فَيُؤْمَرُ بِمُحِبٍّ قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ إِلَى النَّارِ۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ اسی اثنا میں ایک ایسے شخص کو جو بڑے عظیم گناہوں کا ارتکاب کرنے والا تھا، حکم پروردگار آئے گا، میرے فرشتوں اسے جہنم میں لے کر جاؤ، اور ملائکہ جب اسے لے کر چلیں گے تو صدیقہ طاہرہ کہاں تشریف فرما ہے؟ ممبر کہاں ہے؟ جہنم کے راستے میں۔
اور جب وہ گزر رہا ہوگا فتقرأ بین عینیہ محبن، بنت پیغمبر اس کی پیشانی پر پڑھیں گی کہ یہ تو ہمارا محب ہے، جسے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ جہنم کی جانب۔ اس موقع پر بنت پیغمبر خدا کی بارگاہ میں اپنے دست سوال کو بلند کریں گی، الہی و سیدی قد سمیتنی فاطمہ، اے میرے سید و سردار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، وفتمت لی ومن تولایا وتولی ذریتی من النار، اور تو نے گارنٹی دی ہے کہ مجھے جہنم سے دور رکھے گا، اسے جہنم سے دور رکھے گا جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو میری اولاد سے الفت اور پیار کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقِّ، اور اے کریم پروردگار تیرا وعدہ حق ہے، وَلَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور تو وعدہ خلافی۔ کیا کہنا عظمت ہے بنت پیغمبر شجنت المصطفیٰ صدیقہ طاہرہ کا، کتنا پاس و لحاظ ہے ہم جیسے گنہگاروں کا۔ بنت پیغمبر کو جب یہ آواز پہنچے گی تو ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، لقد صدقت یا فاطمہ، اے فاطمہ تو سچ کہہ رہی ہے، انی سمیتک فاطمہ، میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے، وفتمت بک ومن تولاک وتولی ذریتک من النار، میں نے تجھے، تیرے چاہنے والوں کو، تیری ذریت اور تیری اولاد کو جہنم سے محفوظ رکھا ہے۔ وَإِنَّ وَعَدَنِ الْحَقِّ، اے فاطمہ میرا وعدہ سچا ہے، وَلَا أُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں۔ پھر جناب زہرا مرضیہ ہمارا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، ہم گنہگاروں کا خیال رکھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گی، پروردگارا پھر اس میرے چاہنے والے کو جو گنہگار ہے جہنم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ سنیں گے آپ؟ اس موقع پر آواز قدرت آئے گی، انما امرت بعبدی ھذا الی النار، میں نے اپنے اس بندے کو جہنم میں جانے کا حکم دیا، لتشفعی فیہ، کس لیے؟ تاکہ تو اس کی شفاعت کر، فاشفعک، تیری شفاعت کے نتیجے میں میں اس کی شفاعت کروں گا، ولیتبین علی ملائکتی وانبیائی ورسلی وَأَهْلَ الْمَوْقِفِ مَوْقِفِكْ مِنِّي، اور کیوں بھیجا ہے جہنم کی جانب؟ تاکہ میرے نبیوں پر، میرے رسولوں پر، میرے پیغمبروں پر اور محشر میں اکٹھا تمام لوگوں پر تیری اس عظمت کا اندازہ ہو سکے جو تیرا مقام و مرتبہ مجھ خدا کی بارگاہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد سنیے گا، وَمَكَانَتِكَ عِندِي، کیا مرتبہ ہے تیرا فاطمہ، تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو سکے۔ فمن قرأت بین عینیہ مؤمنا فخذیہ بیدی وادخلیہ الجنہ، اے فاطمہ جس کی پیشانی پر تم اپنا محب لکھا ہوا دیکھو اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے لے کر جنت کی طرف آگے بڑھ جاؤ۔ سوچیے آپ، فاطمہ اس عظیم بنت پیغمبر کا نام ہے، اکلوتی بیٹی نبی خاتم کی، کہ جس کا مقام و مرتبہ خدا پہچانوا رہا ہے، کہاں؟ روز محشر اپنی بارگاہ میں۔ اور جب یہ گنہگار فاطمہ کا چاہنے والا آگے بڑھے گا، روایت بڑی طولانی ہے، بیار الانوار علامہ مجلسی نے جلد نمبر 43 میں مفصل لکھا ہے، میں عربی متن چھوڑ رہا ہوں۔ جب یہ گنہگار جنت کی طرف آگے بڑھے گا تو پروردگار حکم دے گا، اے میرے بندے جنت کی نعمتیں تیری منتظر ہیں، جا جلدی سے۔ میں پیش کروں آپ کے سامنے، دیکھیے جنت اور جہنم، سنیے گا تاکہ ہمارا رشتہ سجدوں سے مضبوط ہو۔ یہاں کی طرح معاملہ نہیں ہوگا کہ یہ دروازہ بند ہے ٹھنڈ کی وجہ سے، شیشہ ایسا لگا ہوا ہے کہ باہر کا منظر نہیں دکھ رہا ہے، تو اب نہ ہم انہیں دکھ رہے ہیں نہ وہ ہمیں دکھ رہے ہیں۔ جنت والے جہنم کو دیکھیں گے اور جہنم والے جنت کو دیکھیں گے۔ اور جب اہل بہشت دوزخ والوں سے سوال کریں گے، یہ بتاؤ تم کیوں آئے دوزخ میں، کیا کیا تھا تم نے؟ تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ لم نکو من المصلین، ہم دوزخ میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ جناب عشرت لکھنوی علی اللہ مقامہ کا یہ بند شاید آپ نے کبھی مجھ سے سنا ہو، سوشل میڈیا پر سنا ہو، کہ شیعہ اگر ہو تم تو عمل شاندار ہو، دنیا نہ یہ کہے کہ فقط سوگوار ہو، مسجد بھی خوش ہو اور اعضا بھی نثار ہو، فرش ادا پہ عابد شب زندہ دار ہو،
ماتم کے ساتھ ساتھ نمازیں ادا کرو، سرور کا غم ملا ہے تو شکر خدا کرو۔ سجدوں سے رشتہ ہمیں اور آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب روایت کہتی ہے کہ اس موقع پر پروردگار عالم یہ آواز دے گا کہ تم جنت کی نعمتوں میں جاؤ، عیش کرو۔ تب فرشتہ لے کر جنت کی طرف آگے بڑھے گا، لیکن فوراً یہ گنہگار محب فاطمہ کہے گا، پروردگارا تو نے مجھے فاطمہ کے سبب یہاں تک پہنچا دیا، لیکن جہاں تو نے بنت پیغمبر کے مقام اور مرتبے کو انبیاء، رسولوں اور پیغمبروں کے سامنے، اپنے ملائکہ کے سامنے وعدے کیا ہے، وہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ فاطمہ کے چاہنے والے کا مقام و مرتبہ بھی تو دنیا کی نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ تب حکم پروردگار ہوگا، اے میرے بندے جاؤ سر محشر اور جا کر دیکھو، ہر اس انسان کو تلاش کرو جس نے تم سے محبت کی ہے نام فاطمہ کے سبب، جس نے تمہیں کھانا کھلایا ہے فاطمہ کے نام پر، جس نے تمہیں پانی پلایا ہے فاطمہ کے نام پر، جس نے لباس پہنایا ہے فاطمہ کے نام پر۔ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑو اور لے کر کے اپنے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ عظمت ہے بنت پیغمبر، صدیقہ طاہرہ، شجنت المصطفیٰ، ام ابیہا، ام النجبا، کف سید الاولیاء، عذرا و بطول، راضیہ مرضیہ، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بس میں ختم کر دوں، ایسے سن لیجئے، یہ آخری اشعار اور پھر ربط مصائب اور بات کو تمام کر دوں کہ کہیں قرآن کی تلاوت زہرا، کہیں کعبہ، کہیں کعبے کی جلالت زہرا، کہیں ایما کی حرارت زہرا، کہیں قدرت کی مشیت زہرا۔ ساری دنیا تجھے خاتون جنا کہتی ہے، انتہا یہ ہے رسالت تجھے ماں کہتی ہے۔ تیرے شبیر کی اداؤں پہ فدا ہے الیاس، صبر ایوب سے افضل تیرے شبیر کی پیاس ہے، وفاؤں کا پیمبر تیرا بیٹا عباس، اور زینب تیری عظمت کی مکمل عکاس۔ اہل جنت تیرے آنگن کو چمن کہتے ہیں، تیری فضا کو بھی جبریل بہن کہتے ہیں۔ اور دیا کعبے کو بھی سیرت سے اجالا تو نے، بخشا قرآن کو بھی عظمت کا حوالہ تو نے، اپنے بچوں کی طرح دین کو پالا تو نے، اس طرح اپنی کنیزوں کو بھی ڈھالا تو نے۔ ما تکلمت 20 سنۃ الا بالقرآن، فضا اس عظیم خاتون کا نام ہے جس نے 20 برسوں تک گفتگو بھی کی ہے تو قرآنی لب و لہجے میں۔ یہ فضا وہ ہیں جن کے علم کا اقرار کرتے ہوئے خلیفہ دوم جناب عمر نے کہا تھا کہ علی کے گھر کی ایک کنیز بھی افقہ من عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ کیا عظیم خاتون ہے، کیا تربیت کی تھی شہزادی کونین نے کہ اپنے بچوں کی طرح دین کو پالا تو نے، اس طرح اپنی کنیزوں کو بھی ڈھالا تو نے، اپنے لہجے سے بلاغت کی گرہ کھولتی ہے، تیری فضا تیرے قرآن کی زباں بولتی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ یا فاطمۃ الزہرا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایام ظاہر ہے غمناک اور المناک ایام ہیں، اور ہم شیعوں کا دل ویسے ہی مجروح ہے کیونکہ 2024 میں وہ عظیم ہستیاں داغ مفارقت دے کر گئیں، جن میں سب سے بڑا نام فرزند فاطمۃ الزہرا، نسل پیغمبر کا عظیم مجاہد، جو ہماری ڈھارس تھا، جو آبروئے تشیع تھا، یعنی سید مقامت جناب سید حسن نصر اللہ۔ میں پیش کروں گا مصائب کے چند ایک فقرات کو اور عرض کروں گا، دیکھیے ہم جیسے معمولی طلاب کا کوئی مطالبہ آپ سے ہوتا نہیں ہے نا، میں کیا کہہ گیا اور کہاں ہے میرا مجمع، کاش میری بات واضح ہو جائے، یہ سب ہم لوگ مطالبہ کسی قسم کا آپ سے نہیں کرتے۔ لیکن جب مصائب پیش کرتا ہوں تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے سننے والوں سے، معزز سامعین سے گزارش کروں، رونے میں بخل مت کیجیے گا۔ آج اس عظیم خاتون کا مصائب پیش کروں گا اور آپ کے سامنے چند جملے بیان کروں گا۔
محض 18 برس کی عمر میں کیا آپ نے دیکھا ہے کسی خاتون کو کہ ایسا بردار ہو؟ کیا آپ کو کہیں نظر آیا کہ محض 18 برس کی کوئی خاتون جس کی کمر خمیدہ ہو؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ محض 18 برس کی عمر میں کسی کے سر کے بال کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہوئی ہو؟ امام صادق نے ابو بصیر سے کہا تھا، ابو بصیر تم میری جدہ ماجدہ کی مصیبت سن کے روتے کیوں نہیں ہو؟ ابو بصیر نے اپنا رومال دکھایا، مولا آنسوؤں سے تر ہے۔ کہا ایسے نہیں، میری جدہ مظلومہ کے غم میں ایسے آنسو بہاؤ جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے جنازے پر گریا کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ پیش کروں 2 روایتیں ہیں شہادت کی تاریخ کی، البتہ اور روایات بھی ہیں، لیکن 75 دن یا 95 دن کی روایت اگر مد نظر رکھی جائے تو شہزادی کونین نے 75 دن پہ یا 95 دن پہ اپنے بیٹوں کو حسن حسین کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا جاؤ نانا کے مزار پر، اور جانے کے بعد میری شفا یابی کی دعا کرو۔ حسن حسین آئے ہیں نانا کے مزار پر، اور آنے کے بعد کہتے ہیں نانا اماں کی شفا یابی کی دعا لے کر آیا ہوں۔ اور روایت کے فقرے ہیں کہ حسن و حسین دعا کرتے کرتے وہیں پر سو گئے، اور عالم رویا میں کیا دیکھا کہ رسول خدا فرما رہے ہیں اے بیٹو جلدی کرو تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، تم یتیم ہو گئے۔ بس میں 1-2 منزلیں پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ دوڑے دوڑے حسن و حسین آئے، بعض علماء نے فضہ کا تذکرہ کیا، بعض نے اسما کا تذکرہ کیا، اور جب فضہ یا اسما نے کہا ہے کہ بچوں کھانا کھا لو تو کیا کہا تھا حسنین نے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اماں فاطمہ کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اور پھر جب خبر مل گئی کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں تو حسن و حسین تیز قدمی کے ساتھ مسجد میں، آپ سوچئے فاتح خیبر علی دنیا کے تمام مارکوں میں زبر رہنے والا، مارکوں کو سر کرنے والا علی جسے کبھی کوئی زیر نہیں کر سکا تھا، جیسے ہی حسن و حسین نے کہا بابا ہم یتیم ہو گئے، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، فوقع علی الارض، مولا امیر المؤمنین روئے زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ امیر المؤمنین گھر میں آتے ہیں، بس میں ختم کر رہا ہوں، اور امیر المؤمنین نے آنے کے بعد یہی تو کہا تھا بنت پیغمبر ہمیشہ آپ نے مجھے تسلی دی، ہمیشہ آپ نے حوصلہ عطا کیا، اب آپ کے بعد ہمیں کون حوصلہ عطا کرے گا؟ آپ کے بعد ہمیں کون تسلی عطا کرے گا؟ بنت پیغمبر آپ چلی گئیں، اب ہمارا سہارا کون رہے گا؟ امیر المؤمنین نے حسب وصیت، سنیے گا، حسب وصیت امیر المؤمنین نے رات کی تاریکی میں غسل و کفن، یہ کیوں علماء نے بیان کیا، اس کی ایک وجہ تھی، شہزادی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے شوہر امیر المؤمنین کو ٹوٹی پسلیوں کا علم ہو۔ آپ سوچئے ہم میں سے کون غیرت مند ہوگا، کون غیرت مند ہوگا جس کی ناموس پر حملہ ہو اور وہ برداشت کر لے، وہ بھی ناموس رسالت، کس کی زوجہ پر حملہ ہو انسان، اور پھر زوجہ اگر حاملہ ہو، لیکن علی نے صبر کیا، علی نے صبر کیا۔ اچھا آپ سب نے یہ بات تو سنی ہے کہ آج تک بنت پیغمبر کی قبر کا نشان نہیں معلوم۔ یہ پڑھ دینا بہت آسان ہے، یہ پڑھ دینا بہت آج تک 14 صدیاں گزر گئیں، بنت پیغمبر کی قبر کہاں ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایک عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کہی، یہ جو 40 قبریں امیر المؤمنین نے اور نشان قبر بنایا تھا، یہ اس بات کا بیانگر ہے کہ بنت پیغمبر دفنائی نہیں گئی ہیں بلکہ چھپائی گئی ہیں، چھپایا ہے امیر کائنات امیر المؤمنین نے بنت پیغمبر کو حسب وصیت رات کی تاریکی میں جب جنازہ اٹھائے۔ اب آپ بس میں نے ختم کر دیا، حسب وصیت امیر المؤمنین نے رات کی تاریکی کا انتخاب کیا۔ غسل و کفن کے بعد جب جنازہ تیار ہو گیا ہے، سنیے گا، جب جنازہ تیار ہو گیا ہے تو حسن حسین آگے بڑھے ہیں، زینب و ام کلثوم آگے بڑھی ہیں، علماء نے لکھا ہے باواز بلند گریا کرنا چاہتے ہیں یہ بچے، تو امیر المؤمنین نے صرف اور صرف اس لیے کہ اغیار کو خبر نہ ہو ایک جملہ فرمایا، اے میرے بچوں اماں فاطمہ پر آہستہ گریا کرو۔ بچوں نے آستین کو اپنے منہ میں رکھا،
آہستہ آہستہ گریہ کرنا شروع کیا۔ حسن آگے بڑھے، اماں مجھ سے گفتگو کرو، میں تمہارا بیٹا حسن ہوں۔ حسین آگے بڑھے، لیکن پھر علماء نے کیا لکھا ہے، فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدَّيْهَا، امام حسین نے اپنا رخسار ماں کے رخسارے پر رکھا، باپ نے جدا کر لیا۔ مولا آپ کی موجودگی میں بچے کو ماں سے جدا کیا جا رہا ہے، لیکن آئیے میدان کربلا میں 4 برس کی کم سن سکینہ اپنے بابا کے جنازے پر پہنچی، اور جب بابا کے جنازے پر گریہ کرتی ہے تو شمر تماچے مارتا ہے، کبھی درے برسائے جاتے ہیں، اور فاطمہ کی لال آواز دیتی ہے، یہ کون سی دنیا ہے جہاں میرا بابا مارا جائے، اور بابا پر گریہ کرنے کے نتیجے میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے ناچیز اور قلیل آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت، معبود ہمارے امام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارے جن جوانوں نے ان مجالس کے اہتمام میں دام درم قدم سخن شرکت کی ہے، اور تمام حاضرین کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کو عظمت فاطمی در کرنے کے ساتھ ساتھ سیرت فاطمی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اس روح زمین پر جہاں بھی عاشقان و محبان پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ السلام ان کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار، اسلام دشمن عناصر کو نابود فرما، معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ معبود واسطہ محمد اور آل محمد کا اے کریم پروردگار مظلومین فلسطین و غزہ و لبنان و پارا چنار کی حمایت اور نصرت فرما، ظالم و غاصب امریکہ، اسرائیل اور آل سعود کو نابود فرما۔ ہم سب کو مکہ و مدینہ، نجف و کربلا، سامرہ و کاذبین، خراسان و قم کی زیارات سے مشرف فرما۔ معبود واسطہ محمد اور آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار، واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ وقت ظہور ہم امام کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین بنت محمد، السلام علیکم یا حسن مجتبی ابن امیر المؤمنین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس ایها المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا سلطان عربی والعجم علی ابن موسیٰ رضا روحی وجسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا صاحب الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا تفسیر القرآن، عجل اللہ تعالی فرجک وشان اللہ تعالی مخرجک وظہورک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد۔